کہ جب بھی فطرے کی بات آتی ہے تو لوگوں کے دماغ میں گیہوں گھومتا ہے کہ 2 کلو 47 گرام گیہوں دینا ہے، 3 کلو دے دیں گے، بڑا دل کر کے بتاتے ہیں 3 کلو دے دیں گے۔ کیا صرف اس فطرے میں گیہوں ہی دینا ہے، یا گیہوں کی رقم 80 90 100 روپے دینا ہے، اور کچھ نہیں ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا تو کئی لوگوں کے ہوش اڑے تھے اور کہے تھے حضرت ہم کو اسے معلوم ہی نہیں۔ چلیے کسی نے بتایا نہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہر سال بتاتے ہیں، آج بھی بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بتاتے رہیں گے کہ صدقہ فطر کیا گیہوں کی رقم ہی ہے اور کچھ نہیں؟ آؤ حدیث پاک سنو، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے آقا نے صدقہ فطر میں کیا کیا دینے کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک سنو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک جامع صغیر حدیث نمبر 4975 اور امام حاکم کے المستدرک میں بھی یہ حدیث پاک صفحہ نمبر 199 میں موجود ہے۔ 3 حدیث پاک ہے، مگر وقت کی قلت کے پیش نظر میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تسلیم ارشاد فرماتے ہیں صدقۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر او مدان من حنطۃ عن كل صغیر وکبیر وحر وعبد۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر 1 صاع کھجور ہے، 1 صاع جو ہے اور آدھا نصف صاع گیہوں ہے، ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی جانب سے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا صاع من تمر اور صاع من زبیب، 1 صاع کھجور ہے، 1 صاع کشمش ہے جسے منقع بھی کہتے ہیں، اور ایک روایت میں پنیر کا بھی تذکرہ ہے۔ اس زمانے میں جیسے آج 1 کلو 2 کلو 1 لیٹر 2 لیٹر آج چلتا ہے نا، ایسے اس زمانے میں ایک پیمانہ تھا، ایک وزن تھا، اسے صاع کہا جاتا تھا۔ آج کی تاریخ میں صاع کی مقدار کتنی ہے؟ آج کی تاریخ میں 1 صاع جو فقہاء کرام نے بتایا ہے باختلاف روایت، 1 صاع 4 کلو 94 گرام ہے۔ کتنا ہے؟ 4 کلو 94 گرام۔ اس کا آدھا کر دیں گے تو 2 کلو 47 گرام بن جائے گا جو گیہوں دیتے ہیں لوگ۔ میرے نبی نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ 4 چیزیں میں سے کسی ایک کا فطرہ تم دو، یا تو گیہوں، یا تو جو، یا تو کشمش، یا منقع، یا تو کھجور۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ 100 روپے دے کر کے تم ہاتھ جھاڑ لو، 50 اور 80 روپے دے کر کے تم پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں۔ میرے نبی نے اپنی امت پر ڈال دیا کہ اے اللہ کے بندو، تم غریبوں سے جتنی محبت کرتے ہو، رمضان میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے کہ تم اپنی جان کا فطرہ نکالتے ہو تو 100 روپے کے حساب سے نکالتے ہو، گیہوں کے حساب سے نکالتے ہو، یا کھجور اور منقع کے حساب سے نکالتے ہو۔ اور صدقہ فطر دینے کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے میں، تلاوت کرنے میں، سحری و افطار کرنے میں، دیگر عبادت کرنے میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، صدقہ فطر سے اللہ اس کمی کو پوری فرما دیتا ہے اور ماہ رمضان کی پوری عبادت کو کامل کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے تاکہ ہماری پوری رمضان کی عبادت میں جو کمی کوتاہی لغزش ہوئی وہ مٹ جائے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ فقیروں کا فائدہ ہو، اور عید کی خوشیوں میں جس طرح سے امیر شامل ہوتا ہے اسی طرح سے عید کی خوشیوں میں غریب بھی شامل ہو، اس کے گھر کا بھی چولہا جلے، اس کے گھر میں بھی شیرخورما بنے، وہ بھی اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنائے، اپنی بیوی کو اچھا کپڑا پہنائے، وہ خود بھی اچھا کپڑا پہنے۔ جہاں امیر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے وہیں کاشو میں وہ غریب بھی اچھے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھے، اور جس طرح سے امیر کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے وہ عیدی بانٹتا ہے، ایسے ہی غریب کے جیب میں بھی پیسہ ہو اور وہ لوگوں کو عیدی تقسیم کرتا ہو۔ یہی تو اسلام کی خوبی ہے کہ امیر اور غریب کو فرق کو مٹاتا ہے اور اسلام دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے، یہ غریبوں کا فائدہ ہے۔ اس میں پہلی چیز تو عبادت میں جو کمی بیشی ہوئی وہ پوری ہو جاتی ہے، یعنی وہ کمی بیشی ختم ہو جاتی ہے، روزہ پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، کامل کے درجے میں آتا ہے۔ اور دوسرا غریبوں کا فائدہ، اور ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوتے ہیں، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے
کشمش اور منقع کا بھی بورڈ لگائیں. دیکھیے اگر قوم کو صحیح رہنمائی نہ کی گئی اور حدیث پاک کا صحیح مفہوم نہ بتایا گیا تو یہ قوم ایسی ہے کہ وہ پورا الزام علماء کے ساتھ ڈال دیتی ہے کہ امام صاحب نے ہم کو نہیں بتایا, علماء نے نہیں بتایا, ہم بڈھے ہو گئے, بچپن سے کسی نے نہیں بتایا, آپ بتا رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, یہ حدیث پاک تو وہ حدیث پاک ہے جیسے ساری حدیثیں میری نبی کی زبانی ہے, ایسے ہی یہ حدیث پاک جو صدقہ فطر کے حوالے سے ہے یہ بھی میرے نبی کی فرمان ہے, یہ بھی میرے نبی کی زبانی ہے. اب جو گیہوں کھاتے ہیں چلیے وہ 100 روپے دے دیں گے. گیہوں تو امیر بھی کھاتا ہے, غریب بھی کھاتا ہے. بات گیہوں کھانے کی نہیں ہے میرے بھائی, بات ہے آپ کے اسٹیٹس کی, بات ہے آپ کی دولت کی, بات ہے آپ کے مالدار ہونے کی کہ آپ مالدار ہو تو کتنے مالدار ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہزاروں کماتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لاکھوں کماتے ہیں. اوپر چلے جاؤ, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہینوں میں لاکھوں کا ٹرن اوور ان کی بزنس کا ہوتا ہے. اور اوپر جاؤ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کروڑوں کماتے ہیں. اب آپ بتائیے جو بندہ کروڑوں کماتا ہو وہ غریبوں کے مطابق 100 روپے فطرہ ادا کرے گا, کیا اس کا فطرہ ادا ہوگا؟ یہ تو لو کوالٹی کا درجہ ہے کہ جو ایک دم کم کماتا ہے, جو ہزاروں میں کماتا ہے, وہ گیہوں کے حساب سے فطرہ دے گا. لیکن جس کی کمائی بڑھتی جا رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ اسی کمائی کے مطابق فطرہ ادا کرے. جو ایک دم لو ہے وہ گیہوں کے حساب سے فطرہ نکالے, اس سے اور اوپر ہے وہ جو کے حساب سے فطرہ نکالے, اور اوپر ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کھجور کے حساب سے فطرہ نکالے, اور اوپر ہے تو انہیں چاہیے کشمش اور منقع کے حساب سے فطرہ نکالے. تب جا کر کے ان کا فطرہ قبول ہوگا. اس لیے کہ فطرہ جو ہے یہ جان کا صدقہ ہوتا ہے. فطرہ دینے والا فطرہ دے کر کے اپنی جان کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 کلو 47 گرام گیہوں لم سم لگا لیجئے گا آپ جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں 80 یا 100 روپے کے اندر آ جائے گا. لیکن اس کے اوپر جائے, میں کل حساب لگا رہا تھا تحقیق کر کے, تو جو یہ 4 کلو 94 گرام آپ کو نکالنا ہے, اور 4 کلو 94 گرام جو کی قیمت تقریباً کم یا زیادہ کر کے 300 روپے بنتی. تو 300 روپے کے حساب سے ایک آدمی پر پرسن کا فطرہ جو ہزاروں کماتے ہیں, مہینے کا 50-60 ہزار کماتے ہیں, انہیں نکالنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے بہت سارے مکان ہیں, دکان ہیں, 80-80 ہزار 1-1 لاکھ روپیہ مہینہ بھاڑا آتا ہے, پلس وہ خود کام کرتے ہیں اور الگ سے ان کی تجارت بھی ہوتی ہے. پھر وہ 100 روپے حساب سے نکالے تو کیا حساب سے نکالتے ہیں؟ جو حضرات 15-20 ہزار روپے مہینہ کماتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ گیہوں کے حساب سے 80-90 یا 100 روپے فطرہ نکالیں. جو 80-90 ہزار مہینہ کماتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جو کے مطابق یعنی ایک آدمی کا 300 کے حساب سے فطرہ نکالیں. یہ تو میں راؤنڈ فگر اماؤنٹ بتا رہا ہوں, آپ اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں اور آپ کی حیثیت اگر اتنی نہیں ہے تو کم بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اور اوپر جائیں تو کھجور کا لے لیجیے آپ, 4 کلو 94 گرام کھجور تقریباً کم زیادہ کر کے 600 روپیہ, یعنی پر پرسن فطرہ 600 روپے اس کو نکالنا ہے. جو حضرات 1 لاکھ 1.25 لاکھ مہینہ کماتے ہیں, چاہے وہ کرایہ آتا ہو چاہے وہ کہیں سے بھی ان کو حلال ذریعے سے پیسہ آتا ہو, انہیں نکالنا چاہیے. اور اوپر چلے جائیں تو منقع یا کشمش لے لیجئے تو یہ کم سے کم 2000 روپے پر پرسن بنتا ہے. یعنی فطرہ زکات نہیں, کم سے کم. منقع بھی 2 طرح کا ہوتا ہے, کالا منقع ہوتا ہے, ایک وائٹ ہوتا ہے. کشمش میں بھی کئی کوالٹی ہوتی ہے, ایک چھوٹی ہوتی ہے, ایک بڑی ہوتی ہے, اس میں کچھ سڑی بھی ہوتی ہے, تو اس کے حساب سے ریٹ کم ہوتا ہے. اب بتاؤ, حضور علیہ السلام نے جو کا تذکرہ کیا, کھجور کا تذکرہ کیا, منقع کا کشمش کا تذکرہ کیا, ایک روایت میں پنیر کا بھی تذکرہ آتا ہے, مگر لوگ جو ہے یہ جو کھجور کو پیچھے کر دیے. اب جو لاکھوں کما رہا ہے وہ بھی 100 روپے فطرہ نکال رہا ہے. یہ کہاں کی دانش بندی ہے, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایسا ہرگز مت کرو میرے بھائی. آپ کس حیثیت میں ہو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, آپ کتنا کماتے ہو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, آپ کا منتھلی یا 6 منتھ کا یا 1
آپ نکالو گے تو وہ بھی آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بیوی بچے اور میں ہر بیماری سے محفوظ رہوں, تو اسے چاہیے کہ وہ فطرہ نکالے. ہم نے دیکھا ہے ہاسپٹل میں لوگ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں مگر انسان مر جاتا ہے, بچتا نہیں ہے. لیکن یہاں میں تو معاملہ ایسا ہے کہ رب ہماری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور اللہ کا کرم قدم قدم پر سایہ بن کر کے دیوار کی طرح اور سائے کی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے. نہ کسی مشکل کو ہمارے قریب آنے دیتا ہے, نہ کسی تکلیف اور بیماری کو ہمارے دروازے پر آنے دیتا ہے. تو فطرہ کیا نکالا؟ 100 روپے 50 روپے. شرم آنی چاہیے. اچھا ایک بات یہ بھی سنو, آپ رہتے ممبئی میں, کماتے ہو ممبئی میں, بناتے ہو بمبئی میں, یہاں سے پیسہ بچتا ہے تو گاؤں میں بناتے ہو. اگر فطرہ نکالنے کی بات آتی ہے تو گاؤں کے حساب سے بمبئی میں فطرہ نکالا جاتا ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ گاؤں میں تو گیہوں سستا ملتا ہے, 15 روپے 18 روپے ملتا ہے, تو اس کے حساب سے فطرہ کتنا بنا؟ 40 روپے بنا آپ کا. اور یہاں لاکھوں کما کے جھوپڑے بنا لیے, دکان بنا لیا, یہاں کے پیسے سے گاؤں میں مکان بنا لیا, زمین خرید لی, اور فطرہ 40 روپے نکال رہا ہے. یاد رکھو, جو بندہ سوچ سوچ کر کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے, رب کی رحمت اسے روک روک کر کے روزی دیتی ہے. سوچ سوچ کر کے جو دے گا قدرت اسے روک روک کر کے دے گی. اے قدرت کہے گی میرے بندے آگے بڑھ, تو کتنا دیتا ہے, جتنا تیرا ہاتھ بڑھے گا میرے غیب کے خزانے اتنے ہی دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے. جتنا سوچو گے روکو گے, جتنا اپنے مال کو اتنا ہی پیچھے کا مال جو تمہاری قسمت پر اپنے لکھا ہے وہ رکا پڑا رہے گا. آگے کی پائپ لائن جب صاف نہیں ہوگی تو پیچھے کا تو معاملہ ایسے رکا رہے گا. آگے آپ صاف کرو, زکات نکالو, فطرہ نکالو, تاکہ پیچھے جو آپ کی قسمت کا روزی اور رزق قدرت نے رکھا ہے وہ تیزی سے آگے آئے اور آپ کو مل جائے. تو بات سمجھ میں آئی صدقہ فطر کیسا ہے؟ اللہ کے رسول 3 حدیث پاک ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے. تو آپ کس کیٹیگری میں ہیں وہ آپ کے اوپر ہے, اسی کے حساب سے فطرہ نکالیں. اور مزید آپ کو نہ سمجھ میں آؤ تو آپ میرے پاس آئے پڑھو, پوچھو. الحمدللہ پچھلی بار جب ہم نے کہا تو کئی لوگ آئے ہم سے پوچھے, انہیں معلوم نہیں تھا کہ زکات کس پہ بنتی ہے, کتنی بنتی ہے. ہم نے ان کو بتایا, ہم نے ان کو سمجھایا, اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہ کہا کہ ہمیں اسے معلوم ہی نہیں تھا. آپ کے پاس آئے, آپ نے ہمیں بتایا, ہم نے انہیں بتایا, انہوں نے اپنے مال کی اگر وہ زکات نکالتے ہیں تو ان کا مال چوری سے بھی محفوظ ہوگا اور غریبوں کا حق بھی ادا ہو جائے گا. اسی لیے مسلمانوں میں یہ اعلان نہیں کروں گا کہ 100 روپے پر پرسن کی طرح آپ ادا کرو, بلکہ میں نے آپ کو حضور کی حدیث پڑھ کر کے سنا دی. آپ جس حیثیت میں رہتے ہو اور جس حیثیت کا کھاتے پہنتے اوڑھتے بچھاتے ہو اسی حیثیت کے مطابق نکالو. اللہ ہماری نیتوں سے باخبر ہے. جتنا کم نکالو گے رب وہ بھی دیکھ رہا ہے, اور جتنا زیادہ نکالو گے فطرہ وہ بھی رب دیکھ رہا ہے. جو زیادہ نکالتا ہے زیادہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آتا ہے. اور آخری بات بتا دوں, ایمانداری سے فطرہ نکالو, ایمانداری کے ساتھ مت کرو بخل اور کنجوسی, ساری دولت یہی رہ جائے گی. تڑپتی لاشوں کو ہم نے ہاسپٹل میں دیکھا, لاکھوں روپے ڈاکٹر کو دے دیا, جتنا لے لو میرے گھر والوں کو بچا دو, لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ زندگی اور موت دینے والا رب ہے. اگر وہ اس شخص کے لیے جس کا وہ رشتے دار ہے لاکھوں روپیہ ڈاکٹر کو دینے کو راضی ہے, 1000 روپیہ ہی غریب کو دے دیا ہوتا تو صدقہ اسے بلا سے, مصیبت سے, بیماری سے اور ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھتا. اسے ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اللہ اسے گھر ہی میں شفا عطا فرما دیتا. اور ابھی آنے والے بدھ کو 20واں روزہ لگے گا اور اعتکاف میں بیٹھنا ہے, یہ بھی بتا دوں. اس لیے جو حضرات اعتکاف کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف کے مسائل کو سیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کحجتین او عمرتین. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کر لیا. 2 حج 2 عمرہ. اور یہ بھی فرماتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف الاشر الاواخر من رمضان حتى توفاه اللہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر سال پابندی کے ساتھ ماہ رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے, یہاں
تو اعتکاف میں بیٹھ کر، اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی نیت سے، عبادت کرنے کی نیت سے مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ جانا، اور جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے اتنے دن تک بیٹھ کر کے عبادت کرنا۔ اب کچھ لوگ 7 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، یہ کون سا طریقہ لوگوں نے نکالا؟ یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف پورا 10 دن کا ہے، یا پھر 9 دن کا، اگر چاند ایک دن پہلے نظر آ گیا تو 9 دن کا، اور نہیں نظر آیا تو پورا 10 دن کا اعتکاف حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں، اور یہ یاد رکھیے مرد حضرات مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں گے، خواتین گھر میں بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے شرعی حکم ہے کہ اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو اپنے گھر کے گوشے کو عبادت کی جگہ بنا لے، مصلی بچھا لے، وہیں پر 24 گھنٹہ بیٹھ کے عبادت کرے۔ اب اسے نہانا ہو، غسل کرنا ہو، حاجت ہو، کھانا پینا ہو تو وہ گھر میں چل سکتی ہے، لیکن گھر سے باہر بازار جا کر کے بازار نہیں جا سکتی۔ اسے گھر کے ایک گوشے میں ہی بیٹھ کر کے عبادت کرنا ہے، اسے ہی مسجد بیت کہا جاتا ہے، گھر کی مسجد اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مردوں کو ثواب ملے گا انشاءاللہ العظیم، وہی ثواب گھر میں بیٹھنے والی خواتین کو بھی ملے گا۔ اس لیے آپ اپنے گھر کی خواتین کو بھی اعتکاف میں بٹھائیں۔ گھر میں لوگوں کی بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں، بڑی مصیبتیں، بڑی تنگی ہے، جھگڑے فساد، مار پیٹ اور نا اتفاقی، ناچاکی، سب کچھ ہے گھر میں۔ اس لیے اگر یہ ساری بلائیں دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی کسی خاتون کو، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، بہن ہو، ماں ہو، یا رشتے میں کچھ بھی رکھتی ہو، اسے گھر میں 10 دن کے لیے اعتکاف میں بٹھا دیں۔ انشاءاللہ اس کی دعا کی برکت سے اور اس کی سجدوں اور تلاوت کی برکت سے گھر کی مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی اور گھر میں خوشحالی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھیے، مولا علی درگاہ مسجد میں جو اعتکاف میں بیٹھیں گے ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے مجھ سے یا انتظامیہ کمیٹی سے رابطہ کریں، اور جو اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کی عمر 17 سال سے اوپر ہونی چاہیے۔ 17 سال سے نیچے اگر کوئی ہوگا اسے اعتکاف میں نہیں بیٹھنا ہے۔ جو بچے ہیں وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ پچھلے سال کا تجربہ ہمارا بڑا تلخ رہا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ اعتکاف کا معاملہ خراب ہو۔ اور موبائل برائے مہربانی کوئی لے کے نہیں بیٹھے گا۔ جو بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے اس مسجد میں وہ موبائل لے کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ اور بھی کچھ رولز ہیں، شرائط ہیں، جنہیں اعتکاف میں بیٹھنا ہو وہ بعد میں آ کر کے مجھ سے رابطہ کریں، ہم ان کو سمجھا دیں گے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو راہ خدا میں ڈال دینا، نماز پڑھو، تلاوت کرو، تسبیح پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، اشراق کی نماز پڑھو، اوابین کی نماز پڑھو، چاشت کی نماز پڑھو، پورا دن آپ اسی میں لگاؤ۔ یہ نہیں کہ موبائل لے لیا، کوئی چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے اپنے موبائل پر، تو وہ اعتکاف نہیں ہے۔ وہ تو ایسا تو پورا سال آدمی بیٹھ جائے گا مسجد میں پنکھے کے نیچے آرام سے۔ اس طرح سے اعتکاف نہیں۔ اعتکاف کا مطلب اسٹرگل کرو، محنت کرو، اپنے جسم کو تھکاؤ، اسے تکلیف دو۔ جتنا جسم عبادت میں تھکے گا اتنا ہی آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی اور اتنی جلدی آپ کی انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ کریں گے نا آپ انشاءاللہ؟ تو جو بیٹھنا چاہتے ہیں انہیں یہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں، وہ اس پر عمل کریں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلے سال آپ لوگوں کے تعاون سے تیسرے فلور کی کھڑکیوں کا کچھ حد تک کام ہوا ہے، لیکن وہ کام مکمل نہیں ہوا، وہ کام ابھی بھی ادھورا ہے، اور آپ ہی لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ وہ کام ہوگا۔ وہ خوش نصیب بندے ہوتے ہیں کہ جن کے حلال پیسوں سے اللہ اپنے گھر کا کام لیتا ہے۔ اس دنیا میں کروڑ کمانے والے لوگ بھی موجود ہیں مگر انہیں حج نصیب نہیں ہوتا، عمرہ نصیب نہیں ہوتا، کسی مسجد میں وہ 10-20-50 چندہ دے دے وہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ اس کے مال کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، لینا ہی نہیں چاہتا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا پیسہ اگر مسجد میں لگ رہا ہے، مسجد کی در و دیوار میں لگ رہا ہے اور اللہ کے گھر کے تعمیر میں لگ رہا ہے، تو حضور پاک کی حدیث پاک سن لو کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں ایک اینٹ بھی حلال کمائی کی لگا دی اس کے نام کا ایک محل، ایک گھر اللہ جنت میں بنا دیتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، ماہ رمضان بھی چل رہا ہے، برکتوں والا مہینہ بھی ہے، تیزی کے ساتھ روزہ بھی گزر رہا ہے، اور پچھلے سال الحمدللہ آپ نے کافی تعاون کیا تھا۔
ہم چاہتے ہیں کہ اس بار بھی آپ تعاون کریں اور انشاءاللہ آپ کا جیسا تعاون رہا تو عید کے بعد یہ کام ہمارا شروع ہوگا. ابھی آپ کو کچھ دینا ہو اپنے نام سے, اپنے ماں باپ کے نام سے, اپنے اہل و عیال کے نام سے, اپنے رشتہ داروں کے نام سے, تو آپ یہاں لا کر کے جمع کریں, کیونکہ وقت گزر رہا ہے, ہمیں جمعہ کی نماز بھی پڑھنی ہے. اس گھر میں, مسجد کے اندر, اللہ کے گھر میں جو بھی دو گے, حدیث پاک میں آتا ہے 1 روپیہ ماہ رمضان میں جو لگاتا ہے اللہ اسے 70 روپیہ راہ خدا میں دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی لیے جو دینا چاہتے ہیں, جتنا دینا چاہتے ہیں, وہ ابھی میرے پاس لا کر کے جمع کریں, اور جو نہیں دینا چاہتے, بعد میں دینا چاہتے ہیں, وہ اپنا نام لکھائے. الحمدللہ ایک صاحب نے 500 روپیہ دیا, اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں بے حساب برکت عطا فرمائے. ایک صاحب نے 200, ایک صاحب نے 100 اور ایک صاحب نے 100 روپیہ دیا. اللہ تعالیٰ انہیں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. جو نیچے گراؤنڈ فلور پر ہے, مسجد کے ذمہ داران موجود ہیں, وہ کھڑے ہو جائیں, جو دینا چاہتے وہ دے. الحمدللہ ایک صاحب نے اور 500 روپیہ دیا. اللہ رب العزت سب کی روزی میں بے حساب برکت عطا فرمائے. ایک صاحب نے اور 500 روپیہ دیا ہے. اللہ رب العزت سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. یہ آپ کی محبت ہے. حضرت پیر مولانا علی شاہ کا فیض حاصل کیجئے. رمضان